अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर उर्वा इलाही और मेरे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम। कल एक तरफ वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जा रहा था और उसी वक्त उसी दौरानिए में सलामती काउंसिल का एक हंगामी इजलास तलब किया गया इसी सिलसिले में कोलंबिया की रिक्वेस्ट पर, जिसमें इसी मामले को डिस्कस किया गया, जिसको हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वेयर डज़ द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी स्टैंड्स आफ्टर दिस आर्म्ड इन्वेजन। वेनेज़ुएला ने ये स्टैंड लिया है कि अमेरिका की तरफ से एक इललिजिटिमेट आर्म्ड अटैक हुआ है वेनेज़ुएला की सॉवरेनिटी के ऊपर। जी हबीब साहब, जिस तरह कल मैंने एक बड़ा पॉजिटिव स्टांस दिया था तो आपने कहा था कि नहीं, क्योंकि दुनिया में यही होता आ रहा है, मतलब योर अप्रोच वाज मोर रियलिस्टिक, राइट। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जिस तरह जॉन ऑस्टिन ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वैसे भी वैसे अखलाकियात ही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते तो अब ये एक यानी ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती जो लॉ को इन्फोर्स कर सके। एक सलामती काउंसिल है जिसके ऊपर हम तकिया करते हैं, लेकिन सलामती काउंसिल का मेंबर तो खुद अमेरिका भी है और इसीलिए कोई भी ऐसा डिसीजन अप्रूव ही नहीं हो सकता क्योंकि वो वीटो कर देते हैं। तो अब आप इस बारे में बताएं कि बहुत सारी कंडेमनेशंस आई हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत सारी तो नहीं आई, मखसूस कंडेमनेशंस आई हैं और वही आई हैं जो किसी दर्जे में मैटर करती हैं और पहले भी करती रहती थी, पहले भी आती रहती थी, लेकिन अमेरिका का उन पर असर कोई नहीं होता। मिसाल के तौर पे रशिया ने कंडेम किया है इस बात को, चीन ने कंडेम किया है, ईरान ने कंडेम किया है, लेकिन ईरान की जो सूरत हाल है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो हम सारे ही जानते हैं। कुछ मतलब आज फ्रांस की तरफ से भी एक कंडेमनेशन आई है। फ्रांस ने तो बाकायदा तौर पर पेरिस से जो बयान जारी किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक जो आलमी उसूल और क़वानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है वेनेज़ुएला पर इस तरह की कार्रवाई, और इसकी हम कंडेम करते हैं इसको। और उन्होंने ये डिमांड की है कि जो बाकी पावर्स हैं P5 सो कॉल्ड, अब ज़ाहिर उसमें अमेरिका निकल जाएगा, तो बाकी 4 इस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को और आलमी क़वानीन को और इस रूल बेस्ड सिस्टम को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका ने एक बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा कर दी है। अगरचे मैं नहीं समझता कि ये नई सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल पहले भी पैदा होती रही है और उसके नताइज भी हम देखते रहे हैं कि इस तरह की जब भी कोई अमरीकी जारहियत होती है तो उसके नतीजे में कुछ अरसे के लिए अमेरिका का जो रोब दबदबा है वो बढ़ जाता है। और इसमें अब अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर हुई है जो पहले से मुख्तलिफ है, वो ये है कि अमेरिका के अंदर राय आमा डिवाइड हो गई है। वहाँ के लोग, अभी रिसेंट में सर्वे देख रहा था, पोल्स देख रहा था, तो आधे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ठीक किया है और आधे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ठीक नहीं किया। तो इसमें इससे पहले हमेशा हम देखते थे जो सिक्योरिटी का इशू होता था उस पर कभी भी लोगों की इतनी खुली ओपिनियन नहीं होती थी, लेकिन अब ये बड़ी वाज़ेह ओपिनियन हुई है। और फिर अमेरिका के अंदर लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम ख़राब किया है और इसके नतीजे में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन तो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बाहर की दबाव की बजाय अंदरूनी दबाव शायद अमेरिका को मजबूर कर सके, अमेरिकी हुकूमत को, कि वो इस तरह की हरकतें आइंदा ना करें। हबीब साहब, वैसे वहाँ पे राय आमा देने के हवाले से जो आगे आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आजकल कुछ पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। मैं ऐसी वीडियो देख रही थी जिसमें एक खातून ने बिल्कुल लाइव उसके ऊपर जो है ना ट्रंप पे तनकीद की, और उसी कैमरे के अंदर देखा हमने फ्रेम में कि पुलिस जो है स्टेप्स इन और वो उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। तो अब मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस जो आप बता रहे हैं कि लोकली आ रही है वो ऐसे ही इकदामात की वजह से आ रही है, बिकॉज दे आर नॉट टॉलरेटिंग एनी क्रिटिसिज्म। जी, वहाँ पे तो एक तो ये बात है, और दूसरा वहाँ पर ये भी हो रहा है कि वहाँ पर एक राय आमा के साथ साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर्स है वो आम तौर पर अमरीकी अवाम के इल्म में नहीं होता था। आलमी उमूर से अमरीकी राय आमा वो कोई ज़्यादा आगाह भी नहीं होती थी और उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि नक्शा किस तरफ है, नॉर्थ साउथ क्या है और अमेरिका के पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, इसके साथ कौन सा लगता है। तो वो अमेरिका के मतलब जी, अमेरिका की कोई स्टेट ही समझते थे। तो इस वजह से वहाँ पर एक ख़ास किस्म की आप यूँ कह लीजिए कि इग्नोरेंस पाई जाती थी। अब अमेरिकन इग्नोरेंस वो ख़त्म हो रही है। अमेरिका के लोगों का इंटरेस्ट बाकी दुनिया में भी है, और इसमें किसी दर्जे में खुद आप यूँ कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसने भी रोल प्ले किया। जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चीन हमसे आगे निकल गया, फलां आगे निकल गया, हम टैरिफ लगा देंगे, तो तब लोगों को पता चला कि अच्छा दूसरी दुनिया भी है और यहाँ की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर सामान कहाँ कहाँ से बन के आता है। तो इस वजह से अब वहाँ की राय आमा को समझ आ रही है। और फिर वहाँ पे पिछले दफ़ा भी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि वहाँ की जो एक बहुत बड़ी
آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو دراصل لیٹن امریکہ سے ان کے والدین کا تعلق ہے یا خود ان کا تعلق ہے یا ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہے. اس وجہ سے وہاں پر ایک اس پورے معاملے کی ایک مختلف آپ یوں کہیے کہ رائے بنتی ہے, اس کا منظرنامہ بن رہا ہے. اور اب اگر پھر اس کو جوڑ کے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو خالی یہی نہیں کر رہے وینزویلا میں, اب وہ ساتھ انہوں نے ان کے اب مختلف میڈیا میں رپورٹ ہو رہی چیز کہ شاید اب وہ جو بڑے جو آئل جائنٹس ان کی کمپنیز ہیں ان کے ایگزیکٹوز کو بلا کے یہ کہیں گے کہ جناب اب آپ وینزویلا میں کام کریں. اب یہ اس طرح کی خبریں ہیں جو حکومت کی سائڈ سے آ رہی ہیں, لیکن ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کمپنیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہم سے کیا کہنا ہے, یعنی ان تک کبھی یہ اطلاع بھی نہیں پہنچی کہ صدر صاحب ہمیں بلا کے کیا کریں گے. اور اس سے پہلے ان کے ایکسپیرینس بھی اچھے نہیں ہیں. وینزویلا میں ایک انقلاب آیا اور سب کچھ نیشنلائز ہو گیا, امریکن انویسٹمنٹ نیشنلائز ہوگی, اس وجہ سے انہوں نے نکال دیا تھا جی. اور پھر گیانا میں جا کے انہوں نے, اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے جڑا ہوا معاملہ گرین لینڈ کا ہے. بالکل. اب گرین لینڈ پہ وہ کہتے ہیں جی گرین لینڈ کی ہمیں سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے. اچھا بھئی آپ کی سیکیورٹی کیا ہے, پہلے اس کو ڈیفائن کر لیں نا. اس کی لمٹ کہاں سیٹ ہوتی ہے, اس کے لمٹ کہاں سیٹ ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کینیڈا کو اسٹیٹ بنا لیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کولمبیا کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں ایران کو بھی, میکسیکو, کیوبا, ہر ایک کو, ساؤتھ چائنا سی تک تو وہ اپنے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی گرین لینڈ گزشتہ طویل عرصے سے وہیں پہ ہے, سینکڑوں سالوں سے وہیں پہ ہے. تو گرین لینڈ نے امریکن سیکیورٹی کو تو کبھی تھریٹ نہیں کیا. بالکل. اب کیسے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو گیا امریکہ کے لیے. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہاں کی اپنی رائے عامہ کو بدلنے کے لیے یا اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے اوورسیز پروجیکٹس چھیڑ رہے ہیں. کبھی وہ وینزویلا چلے جاتے ہیں, کبھی وہ گرین لینڈ کی بات کریں. اب گرین لینڈ پہ تو کلیئر کٹ فرانس اور برطانیہ سیدھے ہو گئے. بالکل. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرحدیں بدلنا شروع کر دیں, کیونکہ آج آپ گرین لینڈ کی سرحد بدلیں گے, کل پتہ نہیں کس چیز کی سرحد بدل لیں. بالکل. انہوں نے کہا کہ آرکٹک لینڈ جو ہے اس کی سیکیورٹی میں نیٹو الائز بھی شامل ہیں, جس میں ون آف دیم از امریکہ ایز ویل. تو آپ مطلب یہ صرف اور صرف ڈینمارک اور گرین لینڈ کے لوگوں کا استحقاق ہے, اور ان کے حوالے سے فیصلہ امریکہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے امریکہ کے مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کہاں پہ رکنا ہے. لیکن حبیب صاحب اب اس میں ایک کوشچن ہے میرا. دیکھیں دیر از اے ڈفرینس ہاؤ امریکہ ٹریٹس دا نان یورپینز اینڈ نان امریکنز, رائٹ. جس طرح ہم یوکرین اور ہم رشیا کی جنگ بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اگر یہی پرسپیکٹیو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں مڈل ایسٹ کی طرف, ایشیا کی طرف, افریقہ کی طرف, وہاں یہاں کے لوگوں کو مطلب سب ہیومن سمجھا جاتا ہے, ان کی سیکیورٹی اس طرح سے پرائیورٹائز نہیں کی جاتی. جیسے بڑا ایک فیمس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے میکسیمم کہ ایوری ون از اکول بٹ سم آر مور اکول, ٹھیک ہے. تو اب امیرکنز اینڈ یورپینز دے ہیو دس پرائیورٹی آن اس, ٹھیک ہے. وہ زیادہ سپیریئر ہیومن بینگس کنسیڈر ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کا ڈیفینس, ان کے ہیومن رائٹس زیادہ میٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا یوکرین کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ رشیا کے بہت سے جو فورن ریزروز تھے ان کو انہوں نے بین کر دیا, ان کو فریز کر دیا, ٹھیک ہے. اور یہی اقدامات اگر آپ دیکھیں تو کسی اور ملک کے خلاف نہیں اٹھائے جاتے. دیکھیے جو رشیا کی اپروچ ہے فار یورپ اینڈ فار دا ورلڈ, وہ ایک مختلف اپروچ ہے. اور امریکہ دراصل کسی درجے میں یورپین اپروچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالصتاً ایک امریکن اپروچ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو یورپ کو کنٹرول کرتا ہے, ایک پرانا کانسیپٹ ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے بیکاز آف اٹس جیوگرافی. بالکل. تو یورپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں پوری دنیا کا ایک دل ہے. اور پھر وہاں کی پالیٹکس میں پھر اس کو ذرا بڑا کر لیں تو یوریشین پالیٹکس آ جاتی ہے, جس میں آپ رشیا کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. رشیا کبھی بھی مین لینڈ یورپ کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا, بلکہ وہاں رقابت رہی ہے. وہاں پہ جو روس کا انفلوئنس ہے وہ بہت طویل عرصے بعد, گویا تاریخ میں پہلی بار دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کے 1990 تک رہا کہ جس میں ویسٹ جرمنی تک رشین انفلوئنس آیا, لیکن اس کے بعد واپس وہ یوکرین سے پیچھے چلا گیا. تو یوکرین کا جو مقصد تھا, رشیا کا مقصد تھا یا یورپ کا مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ یوکرین ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے گا اس یوریشین ہیمسفیئر میں, کہ ایک طرف جس کے روس ہے اور دوسری طرف یورپ. بالکل حبیب صاحب, بیسکلی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو یورپ کے تمام کنٹریز ہیں, ویسٹ ہے, یہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے
ٹھیک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں لیکن ان کی اپروچ بالکل مختلف ہے ایشیا کے لیے. دیکھیے رشیا کے لیے وہ یہ آج کی نہیں ہے. دیکھیے رشیا ہمیشہ سے خود رشیا بھی اپنے آپ کو یورپ کا پارٹ اس طرح تسلیم نہیں کرتا لیکن انفلوئنس کے لیے وہ ٹرائی کرتا ہے. دنیا میں یورپ اور رشیا کی ہمیشہ سے تقسیم رہی ہے. امریکہ کے اندر کچھ کوششیں ہوئی تھی. جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا پیوٹن کو ایک دفعہ, انہوں نے کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رشیا یورپ کا حصہ ہے, تو اس پہ وہ خاموش ہو گئے تھے. تو انہوں نے پیوٹن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اب یوکرین دراصل وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ رشیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ رشیا کا انفلوئنس یہاں سے شروع ہو اور یورپ چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کا انفلوئنس ختم ہو. اگر آپ دیکھیں تو رشیا کا بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ رشیا اگر اپنے بارڈرز پہ نیٹو فورسز کی ڈپلائمنٹ برداشت نہیں کر سکتا. بالکل. اگر ہم ان کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو مطلب دا انٹرفیئرنس دیٹ ول کم ود اٹ. ٹھیک ہے, تو اگر رشیا یہ سٹانس لے رہا ہے تو بہت لیجٹیمیٹ. اور پھر یورپ کا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ خالی رشیا سے ڈیفائن نہیں ہوتا, وہ جو آٹومن امپائر تھی اس سے بھی ڈیفائن ہوتا ہے. آٹومن امپائر کی جو سیکیورٹی ان کی چوائسز تھیں اور اس کے مقابلے میں جو یورپ کی سیکیورٹی چوائسز تھیں وہ بھی اس وقت ایٹ ورک آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک کمپلیکس گیم آف سیکیورٹی بن گئی ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو امریکہ, تو امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ گرین لینڈ کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ بعض اوقات یورپ کی سیکیورٹی پر بھی کمپرومائز کر دیتا ہے, اور جیسے کہ ٹرمپ نے کیا بھی ہے کسی درجے میں, کہ ٹرمپ نے کہا کہ جناب نیٹو اپنے ریسورسز خود لگائے. اور پھر اب وہ کر رہے ہیں کہ ہیویلی سارے ملک اتنا پرسنٹ جو ہے وہ 5% ہے. جی, اب وہ دیکھ لیجئے کہ جاپان بھی ایکٹیو ہو رہا ہے. اچھا, جاپان کے ایکٹیو ہونے سے پہلے امریکہ کی موجودگی میں سچویشن کچھ اور تھی, لیکن اب جاپان جب انڈیپینڈنٹلی اپنی فوج اور اپنی ویپنری کو اپ گریڈ کرے گا تو چائنا اس کے ساتھ چائنا ٹسل میں آ جائے گا, اور ان کا ایک پرانے مسائل بھی موجود ہیں. چائنیز میڈیا اور خاص طور پر چائنیز جو فلم میکرز ہیں اور چائنیز ڈراما میکرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بار بار جاپان کی آٹریسٹیز بتا رہے ہیں جو ارلی 20th سینچری میں وہاں پر چائنا کو فیس کرنا پڑی. مختلف طرح کی فلمیں بن رہی ہیں اور وہ چائنیز کی فریڈم فائٹ کو وہ دکھایا جا رہا ہے, اور وہ پبلک بالکل ایک نیریٹو بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ کمپلیکس ہو جائیں گی. لیکن ایز فار ایز امریکن سیکورٹی از کنسرنڈ, امریکہ از ناٹ رائٹ ناؤ, ایٹ لیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ از not able to define the limits of or define even the very concept of security. حبیب صاحب, یہ جو نعرہ ہے نا میک امریکہ گریٹ اگین, تو اس کے لیے مطلب وہ ہر چیز کو مطلب دے آر ولنگ ٹو گو فار ایوری. میرا خیال ہے یہ نعرہ ہی ہے, اس سے زیادہ ایک ہوتا نا کہ ایک فلسفہ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو امریکہ, جس طرح ہم ساری ڈسکشن مسلسل کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, امریکہ نے کوئی نیا کام کیا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو ہی لے جائیں آگے انڈیا کی طرف, تو جس طرح انڈیا کو پریشرائز کر کے رشین آئل پرچیز کو کٹ کیا گیا, اور کل پھر ٹرمپ نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر مطلب 50% سے زیادہ ٹیرف آلریڈی لگا ہوا ہے, 50% آلریڈی امپوزڈ ہے آن مینی امپورٹس, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو مزید بھی بڑھا دیں گے اگر ابھی بھی رشین آئل پرچیز کو کٹ نہیں کیا گیا. دیکھیے رشین آئل پرچیز تو سگنیفیکنٹلی نیچے چلی گئی. اب وہاں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے جو ریلائنس گروپ ہے, انہوں نے تو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ انہوں نے پچھلے 6 ہفتے سے, یعنی انہوں نے کوئی رشین کنسائنمنٹ اپنی ریفائنری پر نہیں آنے دی. لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چھپی تھی, بلومبرگ نے یہ خبر دی تھی کہ جناب 3 جہاز ہیں جو آئل ٹینکرز ہیں جو وہاں پر جا رہے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کی طرف, یعنی ریلائنس کو وہ آئل سپلائی کریں گے, کروڈ آئل سپلائی کریں گے. اس کے نتیجے میں انہوں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا. تو گویا ایک آپ دیکھیے کہ سٹل انداز میں جو انڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم امریکن انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہے, ہم کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. لیکن وہ جو نیریٹو بلڈ کا معاملہ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیپ ہیڈ نہیں, کئی اسٹیپس ہیڈ ہوتے ہیں, یا وہ ایک سچویشن بنا دیتے ہیں اپنے بیانات سے, وہ سچویشن ایکچولی سنبھالے نہیں سنبھل رہی. امریکہ کے اندر بھی نہیں سنبھل پا رہی اور امریکہ سے باہر بھی کسی سے نہیں سنبھل پا رہی. انڈیا اس کا جواب نہیں دے پا رہا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یہ نہ کہیں, ہم آپ کے دوست ہیں. لیکن آپ دیکھ لیے کہ انڈیا نے خاموشی اختیار کی ہے, وہ ٹرمپ کو انوائٹ نہیں کرتا کہ ٹرمپ اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں, لیکن وہ کر رہے ہیں, مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے کہ مودی از اے گڈ گائے,
and he knows that I'm not happy, which is not a good thing. हाँ, अब आप जरा तसव्वुर कीजिए ना, ये बात कोई डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल, ऐसा लगता है जैसे कोई लतीफ़ा है। बिल्कुल हबीब साहब, मैं ये तो कहना चाह रही हूँ कि बहुत एग्रेसिव स्टांस है अमेरिका का कि ये हमारे इंटरेस्ट हैं एंड वी हैव टू। देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात पे मुझे थोड़ा सा एक उसूल से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। वो ये है कि अब ट्रंप की आमद से पहले उसूल ये था कि जो रियासत कहती है वो उसका सदर या वज़ीर आज़म जब कह दे तो हम उसको रियासत का बयानिया और मौक़िफ़ समझते हैं। लेकिन ट्रंप के केस में हमें ट्रंप के बाद से ये समझ आ रही है कि नहीं, मुल्क और सियासी क़यादत को अलग अलग करके देखना भी अब मुमकिन हो चुका है। पोर्टस कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अमेरिका भी वो करे। अब अच्छा, ये फ़र्क जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आता चला जा रहा है, और ये ओनली थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को आपस में एक यूं गड़बड़ कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामला ये अमेरिका चाहता है या डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो साल है ना 2026 का, इसमें बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस भी होने हैं, बहुत सारी गेम्स चलेंगी अभी, और कुछ चलना भी शुरू हो गई हैं, और बहुत से केसेस ऑलरेडी एप्स्टीन फाइल वगैरह वो भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे अब इलेक्शन देखें कि वो क्या नतीजे देते हैं। अच्छा हबीब साहब, सिंस वी टॉक्ड अबाउट इंडिया, तो इंडिया की ही मजीद बात करते हैं। जयशंकर जो हैं वो, उन्होंने मुलाकात की तारिक रहमान से और उनके बाकी मुशीरों के साथ, और उन्होंने मतलब बड़ा पॉजिटिव इसमें मतलब जो बातें आ रही हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के जो मुशीर हैं तारिक रहमान के, हुमायूं कबीर, उन्होंने भी कहा कि हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है एंड वी सी द पोटेंशियल बिटवीन अस टू ग्रो अप अगैन। और इसी तरह से जयशंकर ने भी यही कहा कि हम एक न्यू फेज़ स्टार्ट करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, और इसके लिए हम गाइडेंस लेंगे बेसिकली विजन की और वैल्यूज़ की खालिदा ज़िया के, ठीक है। यानी वो खालिदा ज़िया जिसको इंडिया ने हमेशा यानी उसके मुकाबले में सपोर्ट किया हसीना वाजिद को, और उसी खालिदा ज़िया के विजन के साथ इंडिया ने कभी अग्री नहीं किया। अब वो तारिक रहमान से बात करके कहते हैं कि हम उन्हीं विजन और वैल्यूज़ को एज अ गाइडलाइन यूज़ करेंगे कि हम अपने ताल्लुकात को ग्रो कर सकें फिर से। बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन इंटरेस्ट रहा है वो बड़ा ओरिजिनल, बड़ा पुराना रहा है, और इंडियन इंटरेस्ट वो बांग्लादेश के लिए नहीं रहा, बल्कि वो दरअसल वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है। इवन बांग्लादेश की मेकिंग में जो इंडिया की फ़ौजी इंटरवेंशन थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, वो फॉर बांग्लादेश नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जब बांग्लादेश के अंदर जो उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फिर उस तरह वहाँ पर बिहेव करना शुरू कर दिया कि जैसे बांग्लादेश बिल्कुल एक ऐसी रियासत है जो हमने बनाई है, हम जो चाहेंगे करेंगे इसके साथ। वहाँ पर इसी वजह से फिर एक रेजिस्टेंस आना शुरू हुई, जिसको भुगतना पड़ा शेख मुजीबुर रहमान को। और शेख मुजीबुर रहमान को इस बुरी तरह भुगतना पड़ा कि मतलब उनका पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। तो फिर जो उनकी बेगम, माफ़ कीजिएगा, उनकी बेटी हसीना वाजिद, जब वो मैदान में आई तो वो एक ख़ास वक्त में मैदान में आई, तो इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की लेगेसी थी उसको दोबारा से कनेक्ट किया 74 से, इनफैक्ट 71 से, कि जहाँ पे दोबारा उन्होंने हसीना वाजिद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस कदर सपोर्ट किया कि उनकी अब मौजूदगी भारत में वो भी बहुत सारे बांग्लादेशियों के लिए एक नाराज़गी का बाइस है। तो अब ये अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप देखें जो इंडियन इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो रहा है बांग्लादेश में, अगेन वो बांग्लादेश सेंट्रिक नहीं है, वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। बिल्कुल। वो वहाँ पर इसलिए बढ़ा जा रहा है कि चलिए, चूँकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस किसी दर्जे में बड़ा है तो उसको हम कहीं ना कहीं हम उसको चेक कर सकें, उसको रोकें, और किसी दर्जे में कोई काउंटर वेट क्रिएट कर सकें। बांग्लादेश में काफ़ी सीजन सियासतदान हैं, वो समझते इस बात को कि भारत से उन्होंने लड़ना तो नहीं है, लड़ना तो किसी को भी किसी मुल्क से नहीं चाहिए, लेकिन एक नाराज़गी और एक है कशीदगी। और अब ये भी समझ आ गई है ना बांग्लादेश को कि अगर आप भारत को एक ख़ास डिस्टेंस पे रखेंगे तो भारत में भी अ गुड फ्रेंड। हाँ, लेकिन अगर आप भारत को एक खास फासले से अंदर आने देंगे तो भारत में बी अ वेरी बैड एनिमी। बिल्कुल हबीब साहब, उन्होंने यही कहा ना कि हमें कोई हेजमोनिक इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। हेजमोनिक इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए किसी। अब देखें छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अब IPL की ब्रॉडकास्ट पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान एक बांग्लादेशी पेसर हैं जिनको एक टीम से ड्रॉप किया गया, कोलकाता नाइट राइडर्स से, ठीक है।
اس کے اوپر بنگلہ دیش میں ایک بڑا دکھ اور تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ایک اتنے قابل سٹار کو آپ نے وداؤٹ اینی ریزن ilogically آپ نے ڈراپ کیا ہے, تو اس سے ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب جو نیکسٹ منتھ T20 کے میچز ہوں گے ہم اس میں بھی اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے, یو ہیو ٹو لک فار اندر وینیو, آپ سری لنکا میں اپنے میچز کرا لیں تو ٹھیک ہے. اب ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں بنگلہ دیش کی. بالکل دیکھیے بنگلہ دیش کا جہاں تک کرکٹ کا معاملہ ہے نا, تو کرکٹ کے معاملے میں انڈیا کو ایک غیر معمولی ایک سگنیفیکنس مل چکی ہے, کیونکہ بیکاز آف IPL, بیکاز آف دا سائز آف دا مارکیٹ. اچھا کرکٹ بالکل ہی کمرشلائز ہو گیا ہے, جو ونس اٹ واز اے جینٹل مین گیم, ناؤ اٹس اے کمرشل گیم. تو جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے وہ بھی دیکھتی ہے کہ اچھا انڈیا کو ہم نے راضی رکھنا ہے. اب اس کے نتائج آ رہے ہیں, اس غلط پالیسی کے نتائج آ رہے ہیں. بنگلہ دیش, پاکستان اور ابھی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یورپین کچھ آوازیں بھی اس حوالے سے اٹھیں گی. یہ ود ان کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آپ کو اس کا بنگلہ دیش نے بھی اس کو جوائن کیا ہے. اب بنگلہ دیش نے خالصتاً کرکٹ کے مسئلے پر اس کے ساتھ آواز اٹھائی ہے. پاکستان نے اس پر سیاست کو غالب رکھا ہے. پاکستان نے کرکٹ کا مسئلے پر سیاست اتنی چڑھا دی ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں آپ کا کرکٹ پہ جو موقف ہے پاکستان کا وہ کمزور پڑ گیا. حبیب صاحب انڈیا نے بھی سیاست, تو انڈیا نے بھی سیاست اس پہ چڑھا دی. جی اچھا, اب کیا ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگیں اور ان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کرکٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو کرکٹنگ ایشو انڈیا پاکستان کے درمیان اس کی شکل کچھ اور بن گئی, چونکہ یہاں پہ غالب معاملہ دشمنی کا ہے تو اس وجہ سے وہ کرکٹ اس میں دب جاتی ہے. وہاں پر غالب معاملہ دشمنی کا نہیں ہے, وہاں پہ ابھی کرکٹنگ مسئلہ ہے, لیکن ظاہر ایک ماحول ہے اور دشمنی کا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھارت سے دشمنی کا نہیں ہے, لیکن بھارت کی انٹرونشن اس کے راستے میں اب دیواریں بہت ساری کھڑی ہو گئی. اور پھر اب جو دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش کے ایئر چیف ہیں, اور بنگلہ دیش کے ایئر چیف کا نام اور جی ایئر مارشل حسن محمود خان. ٹھیک ہے. اب حسن محمود خان صاحب پاکستان کے دورے پہ ہیں. پاکستان میں وہ ایئر مارشل, جو پاکستان کے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں, ان سے بھی ملے ہیں. اب ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ڈیٹیلڈ سے جو گفتگو ISPR کی جو پریس ریلیز, یعنی پاکستان کے وہ ادارہ جو فوج سے تعلق رکھتا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں گفتگو یہ ہوئی ہے کہ JF-17 تھنڈر اس کی خریداری میں بنگلہ دیش انٹرسٹڈ ہے. نمبر 2, مشاق طیارے جو ٹرینرز ہیں, بیسیکلی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کی بھی کچھ ارلی ڈیلیوری کا انہوں نے کہا. اور ساتھ ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا ہے پاکستان کے, معاف کیجیے گا, بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے پاکستان کے ایئر چیف کو کہا ہے کہ آپ ہمیں انٹیگریشن میں مدد دیں. یعنی وہ حصہ وارفیئر کا جس میں جہاز, گراؤنڈ کی فورسز اور ریڈار اور سائبر اسپیس میں ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوتی ہیں, ان کا مظاہرہ پاکستان نے مئی 2025 میں انڈیا کے مقابلے میں کیا تھا. تو اب وہ ایکسپرٹیز مانگ رہا ہے بنگلہ دیش بھی. تو جب انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش کے کسی بھی دفاعی معاملے میں انوالو ہوتے ہیں تو جیو پالیٹکس اور اس میں آٹومیٹکلی انوالو ہو جاتی ہے. تو اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اس راستے پر چلتے ہیں اور پاکستان وہاں پر اس انٹیگریشن میں مدد دیتا ہے بنگلہ دیش کی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ کتنا گہرا ہو جائے گا. اور جب یہ گہرا ہوگا تو اس کے اثرات کیا آئندہ کی کوئی بھارتی مہم جوئی جو پاکستان کے خلاف ہوگی اس پر بھی آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. تو یہ اگرچہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن چیزیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ آگے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ وہ بہت افیکٹو اور ورکیبل ہو جاتی ہیں. بالکل حبیب صاحب, جس طرح اب حسینہ واجد کے دور میں ڈیلیبریٹلی انڈیا کو مطلب قریب رکھا گیا بنگلہ دیش سے, اور پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ مس انفارمیشن اور مس کنسیپشنز بھی بڑھائی گئیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش دو بھائی پھر سے قریب آ جائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.